الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج کا جو موضوع ہے وائی قرآن از امپورٹنٹ، یہ اتنا اہم ہے اور میں بتا دوں کہ مجھ کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ میں شروع کروں ذکر کرنا یا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اس طرح کی نالج، مجھ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا، مجھ کو کس چیز نے امیز کیا۔ دیکھیے ایک چیز ہے، یہ ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے، ہم لوگ کی ڈیلی لائف کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ہماری زندگی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ انسان اگر ہم پوری امت کی بھی بات کر لیں، جو ہمارے پریشان حال ہیں، جو جس طرح کی ہم لوگ پریشانیوں میں آج مبتلا ہو گئے، کہیں نہ کہیں اس میں سب سے بڑا جو رول رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی دینیات سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی دینی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، اس پہ عمل کرنے سے دور ہو گئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم رول رہا ہے۔ یا پھر آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے، جو ہماری یوتھ ہے، وہ ایسٹرے ہو رہی ہے، وہ بھٹک رہی ہے راستے سے، اس کا بھی جو سب سے اہم وجہ ہے، جو سب سے بڑا مدعا ہے اس چیز کو بھی لے کر کے، وہ کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ وہ ہم اپنی جو دینی تعلیم ہے، جو ہماری دینیات ہے، اس سے ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو جنریشن ہے وہ دور ہو گئی ہے اور طرح طرح کی الگ الگ چیزوں میں مبتلا ہو گئی ہے، وقت کو بربادی کو لے کر ہو، چاہے وہ اپنی ذہنی کنڈیشن کو خراب کرنے کے لیے ہو یا پھر نشہ وغیرہ ہو، تمام چیزیں جن چیزوں میں وہ مبتلا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب رب العزت نے ہمارے لیے سب سے عظیم تحفہ دیا ہوا ہے اور جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتا ہے، مگر افسوس کہ جس حال میں موجود ہوتا ہے کہ وہ جزدان میں ڈھکا ہوا دھول کھا رہا ہوتا ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو ہدایت یاب کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ جو اس کا حق ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں واپس لوٹنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مدد بھیجی، ہمارے لیے شفا بھیجی، ہمارے لیے کیور، ہمارے لیے گائیڈنس بھیجا ہے، جو ہمارے لیے کلیئر پروفس بھیجے ہیں، جو ہمارے لیے واضح کتاب بھیجی ہے جس میں کہ کوئی شک نہیں، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے اولادوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ امیزنگ چیزیں شیئر کرنی چاہیے جو اس کے قرآن عظیم میں اللہ پاک نے ہم لوگوں کو سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں اور بتلائی ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ ہم کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جو قرآنی چیزیں ہیں یا تعلیم ہے یہ سب شیئر کریں۔ دیکھیے ہم بھی کافی کیوریس تھے اور نہیں معلوم تھی بہت ساری چیزیں، تعلیمات جو قرآن کی تھیں، لیکن جب اللہ پاک نے ہدایت نوازی اور اللہ نے توفیق دی کہ اس کا مطالعہ کریں یا ویریس ریسورسز سے یا یوٹیوب ویڈیوز سے یا کہیں سے بھی، علم کا کوئی بھی ریسورس ہو، اگر حق کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں وہاں پر انٹرسٹ لینا چاہیے، چاہے کہیں پہ بھی اچھی بات ہو رہی ہے ہمیں وہاں پر انٹرسٹ لینا چاہیے۔ تو ہدایت دینے والا اللہ ہے، ریسورس کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گڈ انٹینشنس بنائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں ہدایت یاب کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت یاب کرے اور باقی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ پاک کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو جب ہم نے رجوع کیا اس طرف کی نالج پہ یا ان چیزوں پر، تو اتنا امیزڈ ہوئے ہم قرآن کی عظمت سے، اور بے شک یہ عظیم کتاب عظمت بھری، تو اتنا امیز ہوئے۔ اور دیکھیے انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی امیزنگ چیز دیکھتا ہے، جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے، جب وہ ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یا جس کو سمجھنے کے بعد یا پھر جس سے روبرو ہونے کے بعد ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ ایمفیسائز ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیز سے انسان روبرو ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا ریئیکشن ہوتا ہے، جو فطرت ہے ہماری، کہ وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ ہم کسی بھی خوبصورت جگہ پر جاتے ہیں یا کوئی امیزنگ چیز دیکھتے ہیں یا کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم فوٹو کلک کریں یا اس چیز کو دیکھیں اور سب سے پہلے دوسروں تک ہم پہنچائیں، اس کو بتلائیں کہ کتنی امیزنگ ہے، کتنی زبردست چیز تھی جو میں دیکھ کے آیا ہوں، کتنا اچھا کھانا تھا جو میں کھا کے آیا ہوں، کتنی امیزنگ پرسنالٹی تھی جس سے میں مل کے آیا ہوں۔ تو یہ انسانی فطرت میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے یہ فطرت رکھی ہے کہ جب قرآن کی عظمت سے جب ہم اللہ کے رحم و کرم سے روبرو ہوئے اور اس نے مجھے امیزڈ کر دیا، تو میرا بھی سب سے پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں زیادہ سے زیادہ نالج اور اس طرح کی باتیں آپ کے پاس لے کر آ سکوں۔ تو یہ تو رہی بات کہ کس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں ان چیزوں کو شروع کروں۔ اب بات کر لیتے ہیں، دیکھیے قرآن عظیم جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس پہ بھی ابھی ہم بات کریں گے۔
ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب لیکچر کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید جو سب سے عظیم کتاب ہے، اللہ رب العزت اس کی شروعات کس طرح سے کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں، ساری نمازوں میں ہر رکعت میں ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اس کی بے شمار عظمت ہے، بے شمار اللہ کی برکت ہے اس میں، اور بے شمار اللہ کی ہدایت ہے اس میں۔ اس کی تفسیر تو بس ایک طریقے سے بس کاؤنٹ لیس ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے اس کی پوری طرح سے، لیکن اس میں جو پوائنٹ ہمیں سمجھنے چاہیے، جس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، انٹریکٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو بیلنس کیا۔ ہمیں اس اینگل سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جس سے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیے اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں سکھایا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے اس میں جو سب سے پہلی 3 آیتیں ہیں، الحمد للہ رب العالمین، تعریف ہے اس رب کی جو سارے جہانوں کا رب ہے، تعریف ہے اس کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ڈے آف ریزریکشن کا جو مالک ہے۔ تو اس میں ہم جو پہلی جو 3 آیتیں ہیں اس میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی مائٹ کی، اس کی بڑائی کر رہے ہیں۔ جو پہلی 3 آیتیں ہیں اس میں ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کری، اس کی بڑائی کری، اور جو لاسٹ کی 3 آیتیں ہیں اس میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا رحم و کرم ہوا، جن کو تو نے نعمتوں سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا قہر ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جو بھٹک گئے۔ تو 3 آیتوں میں پہلی ہم لوگوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، تعریف کی، بڑائی کری، اور بعد کی 3 آیتوں میں ہم لوگوں نے دعا کری اللہ سے۔ ایک طرف خدا کی بات ہوئی، رب کی بات ہوئی، اور ایک طرف عبد کی بات ہوئی، ہماری بات ہوئی کہ ہم نے اللہ سے دعا کری۔ اور جو اس کی بیچ کی آیت ہے، ان دونوں کو جو بیلنس کر رہی ہے، وہ دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے کہ بیچ میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب رب کا اور عبد کا، یعنی کہ خالق کا اور مخلوق کا جو رشتہ قائم ہوا ہے بیچ میں، ایک طرف رب کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف بندے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بیچ میں جو ان دونوں کا رشتہ اللہ پاک نے جوڑ دیا، تو یہ بہت امیزنگ چیز ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں دیکھیے قرآن ہمارے لیے صرف شفا نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے صرف کیور نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے صرف ہدایت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے صرف تحفہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، الہدا، قرآن ہمارے لیے البینات ہے، کلیئر پروفس، قرآن ہمارے لیے کتاب المبین ہے، ایک واضح کتاب ہے، قرآن ہمارے لیے الشفا ہے، کیور ہے، اور بھی رحمت ہے، اللہ کی برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے لیے زندگی اور آخرت کی جو تیاری کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے گائیڈ دی ہے نا، یہ وہ ہے ہمارے لیے۔ اور قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا مومن کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا آسمان میں۔ تو ہم اس کتاب عظیم کو چھوڑ کر کے دنیا کی الجھنوں میں جو الجھے ہوئے اور اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں غور کرنا چاہیے، اس کتاب کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس سے انٹریکٹ کرنے کے موقع ڈھونڈنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس قرآن سے، اس کتاب عظیم سے انٹریکٹ کرنا چاہیے۔ تو قرآن صرف خدا نہیں ہے، قرآن البینات بھی ہے، یعنی کہ اس کتاب کی عظمت یہ بھی ہے کہ یہ صرف ہدایت نہیں ہے، یہ کلیئر پروفس بھی ہے، یعنی کہ ہمیں تو اس چیز کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں صرف چیزیں یا عمل کرنے کو نہیں دیا ہے، بلکہ اس میں ہمیں سکھایا اور سمجھایا بھی کہ ہم وہ عمل کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کی اللہ کی عظمت کیا ہے۔ تو یہ چیز سیکھنے کے لیے بھی ہمیں ملتی ہے اس کتاب میں، کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو صرف ہم وہ عبادت نہیں، بلکہ وہ عبادت ہم کر کیوں رہے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے اس میں، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن جو ہے وہ الہدا والبینات، یعنی کہ ہدایت بھی ہے اور کلیئر پروفس بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک عبد اور عابد کا ہمیں کانسیپٹ سمجھنا ہوگا کہ آج کی جو زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں وہ اس طرح سے جی رہے ہیں کہ ہم یا تو جب نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں،
تو اچھا فیل کرتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے. لیکن جب اپنی پھر ڈیلی لائف میں پھر سے بزی ہو جاتے ہیں, پریوار کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, کھانا پینا سونا اس طرح کی چیزوں میں جب مشغول ہو جاتے ہیں, تو ہم لوگ کو فیلنگ آتی ہے کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں, یا ہم اپنا مسلمان ہونے کا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں, یا اس طرح کی جو چیز ہے. تو دیکھیے یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے, یہ حال ہی میں کچھ 100 سالوں میں کریٹ کیا ہوا ہے. شیطان کی جو مینیپولیشن ہے ہمارے مائنڈ میں کرتا ہے, اس کی وجہ سے یہ چیز ہمارے دماغ میں ایجاد ہوئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمیں 2 لائف جینی ہے, کہ ایک ہم لوگ کچھ اچھا عمل کر رہے ہیں تو ہم لوگ مسلم فیل کر رہے ہیں, یا ہم لوگ وہ عمل نہیں کر رہے ہیں اس سے دور ہو گئے, ڈیلی لائف جی رہے ہیں, اپنی ضروریاتیں پوری کر رہے ہیں, تو ہم اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں, ہم اچھا فیل نہیں کر رہے ہیں. بلکہ یہ جو عبد اور عابد کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم عبد اللہ تو ہمیشہ ہیں, یعنی کہ ہم اللہ کے سرونٹ, اللہ کے غلام تو ہم ہمیشہ ہیں. وہی ہمارا خالق ہے, اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے بے شک. اور جو عابد ہوتا ہے, عابد بولتے ہیں ورشپر کو, عبادت کرنے والے کو. تو جب ہم کچھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تب ہم عابد ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہم عابد ہوتے ہیں, روزے میں ہوتے ہیں تب ہم عابد ہوتے ہیں, ذکر کر رہے ہوتے ہیں تب ہم عابد ہوتے ہیں. لیکن ہم آل آف دا ٹائم ہم عبد الٹیمیٹلی ہیں, ہم عبد اللہ ہمیشہ ہیں. تو اس چیز کو ہمیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ وہ ریلیشن قائم کرنا ہے, اللہ کے ساتھ وہ کانشیسنس ہمیں قائم کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم اپنی ڈیلی لائف کی چیزوں کو بھی کرتے ہیں یا ان میں مشغول بھی ہوتے ہیں, تو اللہ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے, اللہ کانشیس ہوتے ہوئے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے جب ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں, تو بھی ہمیں وہ تسکین حاصل ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ, کہ جو تسکین ہمیں اللہ کی عبادت, بڑی عبادت اور اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. اور ہمیں فیل ہوگا کہ باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ اسی مقصد میں شمار ہیں جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے. پھر اگر ہم اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہماری عبادت میں شامل ہوگا. پھر اگر ہم سو رہے ہیں تو وہ بھی ہماری عبادت میں شامل ہوگا. پھر اگر ہم کوئی کسی کی مدد کر رہے ہیں, یا ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں, یا چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال رکھ رہے ہیں, یا بڑوں کی عزت کر رہے ہیں, یا کوئی اچھی بات کر رہے ہیں, یا پھر دوسرے کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں, تو یہ ہماری ساری عبادتوں میں شامل ہوگا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس سب کا اجر دے گا. تو یہ جو عبد اور عابد کا کانسیپٹ ہے ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر وقت صرف ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کانشیس ہونا ہے. بس ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں سن رہا ہے, اللہ ہمیں جاننے والا ہے, اور وہی ہمارا مددگار ہے, وہی ہمارا دوست ہے, ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہوگا. اس کے بعد اگر ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, جو بھی ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں, بھلے ہی وہ ڈیلی لائف کے ہوں, دین کے فرائض نہ ہوں, اس کے باوجود بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ان سب کا اجر نصیب کرے. اب دیکھیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے اور بہت خوبصورت چیز ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کس طرح سے ہمیں ایگزامپل دیتا ہے, کس طرح سے ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتا ہے اللہ رب العزت. دیکھیے قرآن مجید کی سورہ نحل میں میں بتاتا ہوں, سورہ نحل کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, اور اللہ نے بارش نازل کی آسمانوں سے, جس سے کہ جو مردہ ہو چکی زمین تھی وہ پھر سے زندہ ہو گئی, پھر سے زندہ ہوتی ہے. اور یقیناً اس میں ان کے لیے بہت نشانی ہے کہ جو سنتے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت نمبر 65 میں فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے جس سے کہ وہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے کہ جو کہ مردہ ہو چکی تھی. اور اس پورے پروسیس میں جو کہ سنتے ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں, ان کے لیے نشانی ہے, بے شک نشانی ہے. لیکن یہ آیت نمبر 65 سے پہلے اگر ہم آیت نمبر 64 پہ اگر غور کریں, اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے, تو ہم بہت اچھی چیز ہم اس میں سمجھ پائیں گے. دیکھیے اللہ رب العزت آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے, وی ہیو ریویلڈ ٹو یو دی بک اونلی ٹو کلیئرفائی فار دیم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی تاکہ واضح ہو جائے, جو چیزیں میں انسان ڈاؤٹ فل تھا, جن چیزوں میں آدمی الجھا ہوا تھا, وہ چیزیں واضح ہو جائیں. یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی کہاں سے, آسمانوں سے. اب دیکھیں ہمیں چھوٹی سی انالوجی سمجھنی ہوگی. بارش اللہ رب العزت جو ہے کہاں سے نازل کرتا ہے, آسمانوں سے بادلوں سے. قرآن مجید جو ہے وہ کہاں سے نازل ہوا ہے, آسمان سے نازل ہوا ہے. اب ہم اس میں تھوڑی سی سملیرٹیز اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ دیکھیے وہ بارش جو ہے مردہ ہو چکی زمینوں کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے. وہ بارش جو ہے مردہ ہو چکی زمینوں کو, فصلوں کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے. اسی طرح سے جو قرآن ہے جو نازل ہوا ہے آسمان سے, وہ مردہ ہو چکے دلوں کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے. بے شک حقیقت ہے یہ, اور ہم سب اس چیزوں پر
یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن بس کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو جو ان کی جو روحانیت ہوتی ہے نا، جو ان جو لفظوں کا جو وزن ہوتا ہے نا ہمارے دل پہ سے، وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، جو قرآن ہے وہ مردہ ہو چکے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ دل مردہ ہے جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تو دل مردہ ہے نا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا انالوجی ہمیں دی ہے کہ بارش نازل کرنے والی آیات سے پہلے ہمیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے واضح کرنے کے لیے۔ تو بارش کیا کام کرتی ہے؟ مردہ ہو چکی زمینوں کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے، اور قرآن کیا کام کرتا ہے کہ مردہ ہو چکے دلوں کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ تو آج ہم ڈپریشن میں یا تمام الجھنوں میں ہیں، جو ہمارے اندر کا جو ایک ڈپریسڈ فیلنگ آتی ہے، وہ جو جوائے نہیں ہے ہماری زندگی میں، جو انلائٹمنٹ نہیں ہے ہماری زندگی میں، وہ اس وجہ سے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں، اس کتاب عظیم سے دور ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ہم بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور دیکھیے بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک پھیلا دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے، برسا دیتا ہے، جس سے کہ جو ہے مردہ ہو چکی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ پاک ایک جگہ نازل کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ہم تک پہنچایا۔ اسی طرح سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کتاب عظیم کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں جن تک وہ نہیں پہنچائیں، اور اس سے اپنی زندگی کو بھی خوشنما کریں، اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں اور دوسروں تک بھی اس کی عظمت کو پہنچائیں اور ان کو سکھائیں اور سمجھائیں۔ یہ صرف ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہماری آگے والی جنریشن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، تاکہ وہ بھٹک نہ جائے۔ اور یہ رول ہے، ہمیں یہ اپنا رول ادا کرنا ہے، یعنی کہ ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم پوری امت کا بیڑا پار کر دیں یا پوری امت کو ہم ہدایت دے دیں۔ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو فرائض ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، خوبصورت طریقے سے اپنے کردار کے ذریعے پہنچانا چاہیے اور اپنے اخلاق کے ذریعے پہنچانا چاہیے، زبانی طور پہ پہنچانا چاہیے۔ ایکیڈمک پرپس سے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے چھوٹوں کو سکھانا چاہیے، یا کبھی جن سے بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جن سے بھی ہمارے ڈسکشن ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن عظیم کی کچھ عظمت بھری باتوں کو وہاں پر شیئر کرنا چاہیے، اور ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہمیں شیئر کریں، اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ کیسے ہے، کہ یہ اگر قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے اور ہماری الماریوں میں وہ جزدان میں رکھا ہوا ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے کہ وہ دھول کھا رہا ہے، وہ دھول اس پر لپٹ رہی ہے، اور جب کہ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب آپ سے ہم کہیں گے کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، تو آپ سوچیں گے کیسے، یہ تو بک ہے، کیسے سب سے بڑا معجزہ ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے عالم سے یہ سوال کیا کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ کیسے ہے؟ معجزہ تو وہ ہوتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا بیچ سے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر دیا تھا اللہ رب العزت کے حکم سے، اس طرح کی چیزیں۔ تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو وہ جو معجزہ تھا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا بیچ میں سے اللہ کے حکم سے، وہ معجزہ ہوا، اس جنریشن نے دیکھا، اس کو سمجھا اور اس پہ یقین کیا۔ اس کے بعد والی جنریشن نے ان سے سنا جنہوں نے دیکھا تھا، پھر ان کے بعد والی جنریشن، یعنی کہ 2-3 جنریشن کے بعد صرف وہ قصے کے طور پر آگے بڑھا۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے کیے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے جنہوں نے دیکھا، جو اس کے چشم دید تھے، انہوں نے اس کو سمجھا۔ لیکن اس کے بعد جو جنریشنز چلیں، اس میں صرف وہ لفظوں کے طور پہ یا کتابی طور پہ ان کے آگے تک میسج گیا کہ ہاں وہ معجزہ ہوا، تو یعنی کہ انہوں نے فیل نہیں کیا۔ قرآن عظیم جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ اس طور پہ ہے کہ یہ صرف ایک وقت پہ نازل ہوا اور دوسروں تک صرف قصے کے طور پہ نہیں پہنچا، قرآن مجید اپنی اصل حالت میں ہم تک پہنچا ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ اس لیے بھی ہے کہ یہ معجزہ ایسا ہے کہ جس سے ہر کوئی جو بھی اس سے انٹریکٹ کرتا ہے وہ اس سے حاصل کر سکتا ہے وہ عظمت، اس کی انکریڈیبلٹی، کہ وہ اتنی امیزنگ کیسے ہے وہ کتاب، وہ ڈیوائن اسپیچ کیسے ہے، وہ کسی انسان کی لفظ کیوں نہیں ہو سکتے۔ جب اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور میکرو لیول پہ دیکھیں گے کہ کتنی باریکی کے ساتھ اللہ نے کتنی پرفیکشن کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، تب ہم سمجھیں گے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور بے شک یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں۔ اور سب سے بڑا معجزہ اسی لیے ہے کہ یہ ہم نے کس سے کہانیوں میں نہیں سنا، ہم اس سے روبرو ہو سکتے ہیں کہ یہ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم
اس سے روبرو نہیں ہوتے ہیں اور وہ ہماری الماریوں میں صرف سجا بنا رہتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کے لیے بھی. اور ایک امپورٹنٹ بات اور کر کے پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن صرف نالج نہیں ہے, قرآن میں صرف علم نہیں ہے کہ جو ہم نے کچھ چیزوں کو سیکھ لیا, ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا, اس کو اچھی طرح سے پڑھا سمجھا اور کچھ قصے سیکھ لیے یا کچھ کہانی سیکھ لی یا کچھ انسیڈنٹ سیکھ لیے, ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو ایک عظمت بھری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف جو ہے نالج نہیں پرووائڈ کرتا ہے, بلکہ ہمیں مائنڈ سیٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے. وہ ہمیں سوچنے کا طریقہ بھی پرووائڈ کرتا ہے, کیا چیز کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی, اس کے پیچھے کی وجہ بھی جاننے کا موقع دیتا ہے, اور ہمارے سوچنے کے طریقے کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. اس لیے بھی یہ بہت عظمت بھری کتاب ہے, اور اس لیے بھی ہمیں اس کو جاننے کی, اس کو مطالعہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے ہمارا کیا ہے کہ ہم جن چیزوں سے روبرو رہتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اس سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. ہم نے کوئی شو دیکھا, کوئی سیریز دیکھی, کوئی مووی دیکھی, بہت اچھی لگی, اپنی ڈی پی چینج کر لی, اس کے گانے اسٹیٹس پہ لگا دیے, اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے, اس کو رنگ ٹون پہ بھی لگا لیتے ہیں. ہم اتنے جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کر کے, اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں, فیوریٹ بنا لیتے ہیں کہ ہمارا فیوریٹ وہ بندہ ہے, ہمارا فیوریٹ وہ ہیرو ہے, ہماری فیوریٹ وہ فلاں 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 اس طرح کی چیز ہے, ہماری فیوریٹ مووی ہے, اس طرح سے چیزیں. تو کتنے جلدی انسان انسپائر ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ اس حقیقی علم سے, اس حق علم سے جو ہے قرآن مجید ہے, عظمت بھری کتاب ہے, جب اس سے روبرو ہوگا تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمارے اوپر پریشانیاں مشکلیں کیوں آتی ہیں, یا پھر جن سچویشنوں سے ہم گزر رہے ہیں اس کا وہ کس لیے ہمارے ساتھ ایسی ہو رہی ہیں, یا پھر ہمیں ان سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے, یا ہمیں کس طرح سے صبر کرنا چاہیے, یا ہمیں کس طرح سے شکر کرنا چاہیے. یہ حکمت کی سب سے اونچی فارم ہے جو ہم کو پرووائڈ کی گئی ہے. یہ اللہ رب العزت جو کہ سارے جہانوں کا واحد رب ہے, جو کہ سات آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے, جو سارے فرشتوں کو, سارے انسانوں کو, ساری مخلوقات کو, سارے عالمین کو پیدا کرنے والا ہے. یہ اس عظیم رب کے الفاظ ہیں. اگر ہم اس چیز کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں, غور نہیں کریں گے, تو ہم اس کو کس طرح سے ہم اپنے عمل میں لے کر کے آئیں گے, کس طرح سے ہم عزت کریں. یہ عزت والی کتاب ہے. یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے چینج کرتا ہے, ہمیں اس لیے بھی یہ ضروری ہے اس سے مطالعہ کریں, اس کے ہم روبرو ہیں. اب آج کل تو کیا ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگوں نے یا پھر جو بھی لیڈران ہیں ہمارے, انہوں نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اتنی عظمت بھری کتاب تو ہے, لیکن وہ اتنی اونچی کتاب ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ہمارے سمجھنے کے مطلب کی نہیں ہے, ہمارے بس کی ہی نہیں ہے, ہم اس لائق ہی نہیں ہیں, اور ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم کو اس کو پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہے. اس طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے لوگوں نے. تو اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے, اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ ہمیں جو ہے گمراہ ہونے دیں. اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس سے ہدایت حاصل کریں. اگر ہم اس گائیڈنس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم کس طرح سے اس کو عمل میں لے کے آئیں گے. یہ کتاب ہمارے لیے اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہے, صرف رکھنے کے لیے اور صرف رمضان میں تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں دی ہے, بلکہ اس کتاب کو تلاوت کے ساتھ ساتھ جو اس کا مقصد ہے, جو اس میں میسج اللہ نے دیا ہوا, اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمیں سمجھائی, سکھائی ہیں اور جو بتلائی ہیں کہ کس طرح سے کیا چیز کو ہینڈل کرنا ہے اور کس سچویشن میں کس طرح سے ہمیں گزرنا ہے یا کس طرح سے ہمیں سلوک کرنا ہے. تو جب ہم وہ چیز پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, تو کیسے کام بنے گا. یا پھر جو ہر وقت مقرر ہے کہ شیطان ہمیں بہکانے کے لیے, تو اس شیطان سے ہم کس طرح سے پناہ مانگ سکتے ہیں اللہ کی, یا کس طرح سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اس چیز پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو ہدایت یاب کرے اور ہم سب کو خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے, ہم سب کو زندگی اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نوازے, اپنی برکتوں سے نوازے, اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اور جو کوئی بھی ہم میں سے پریشان ہے, ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے اور ہم سب کو دعوت و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو صحت یاب کرے, ہم سب کو ہدایت یاب کرے اور ہم سب کو اپنا فرما بردار بندوں میں شمار کرے, ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں اور ہمیں شمار کرے, اور ہم سب کی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو, تمناؤں کو, ضروریاتوں کو قبول عطا فرمائے. ساری تعریف اللہ ہی کی ہے اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.